خواجہ سرا کی شرعی حیثیت کیا ہے اور شریعت اسلامی میں ان کے لیے کیا ہدایات ہیں، رہنمائی فرمائیے۔ یہ جو خواجہ سرا ہیں ان کا معاشرے کے اندر ان کو جو سمجھا جاتا ہے، پہلے تو وہ میں تھوڑا عرض کر دوں۔ سمجھا یہ جاتا ہے کہ یہ مرفوع القلم ہیں۔ کیا مطلب کہ ان کا کوئی گناہ وہ لکھا نہیں جاتا، جو بھی کریں یہ وہ ٹھیک ہے ان کے لیے، کیونکہ اللہ نے ان کو ایسا بنایا ہے، تو اب یہ جو مرضی کریں، یہ ایک معاشرے کا ہے۔ اس وجہ سے وہ کرتے بھی بہت کچھ ہیں، وہ خود بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کچھ کریں گے تو کوئی پکڑ نہیں ہوگی، تو ایسا نہیں ہے۔ اس کی دو ہوتی ہیں کہ اس میں کہہ لیں دو، یا نتیجہ یہ ہے کہ جس کی مشابہت اعضاء کی وہ مردوں سے ہوگی تو وہ مردوں میں شمار ہوگا، جس کی عورتوں سے ہوگی وہ عورتوں میں شمار ہوگا، اور اس کی وراثت، اس کے شرعی احکام وہی والے ہوں گے، اور یہ باقاعدہ طور پہ مکلف ہیں جی، اور ان کو اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام ماننے ہوں گے، اسی طرح نماز روزہ سارے احکام ان پہ بھی لاگو ہیں۔ ٹھیک ہے۔ باقی جو ظاہر ہے جو ان کے اختیار میں نہیں ہے وہ ان کو نہیں حکم دیا جا سکتا، جیسے شادی کا یا دیگر جو احکام ہے وہ نہیں ظاہر ہے کر سکیں گے اگر وہ اس قابل نہیں ہے تو یہ ہے اس صورت میں۔ اور ان کو باقاعدہ اچھا ان کو پھر وہ ایک تیسری مخلوق کہہ کے ان کی بے توقیری کرنا یہ درست نہیں ہے۔ ان کے بارے میں یہ سمجھنا کہ یہ کوئی ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا یہ بھی درست نہیں ہے۔ سندھ حکومت نے اگر ایسا اقدام کیا ہے ان کے لیے اسپیشلی کہ وہ کھیلوں میں آئیں، آگے آئیں، تو شرعی حدود و قیود کے اندر ان سے یہ کام لینے چاہیے اور ایسا کرنا چاہیے۔ اگر دونوں جینڈرز کی خصوصیات پائی جائیں، کچھ خصوصیات مرد کی، کچھ خصوصیات عورت کی، اس میں پھر جو مخصوص اعضاء ہیں اصل میں فیصلہ تو اس بنیاد پہ ہوتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ جی، جو مخصوص اعضاء ہیں نا، فیصلے کی بنیاد وہ ہوتے ہیں، تو وہ پھر ایسے کوئی ایسا بھی ہوتا ہے ویسے جسے خنثی مشکل بھی کہتے ہیں، یعنی اس کا پھر وہ یہ پتہ ہی نہیں چل سکتا کہ کیا ہوگا کیا، وہ پھر کیسز ایسے ہوتے ہیں جو انفرادی ہیں، ان کو پھر اسی طرح دیکھ کے ڈیل کیا جاتا ہے۔ اچھا، خصوصیات کے مطابق۔ جی مفتی عبدالعلی خان صاحب۔ ہاں جی، شیخ صاحب نے بجا فرمایا۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو عام قانون بتا دیے ہے وہ یہ ہے کہ یہ انسان یا مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا، یعنی انسان کے دو ہی نوع ہیں، دو ہی قسمیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا وَیَہَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ اَوْ یُزَوِّجُہُم ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا وَیَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بعض کو نرینہ اولاد عطا کرتا ہے، بعض کو جو ہے نا مؤنث اولاد عطا فرماتا ہے، بعض کو دونوں عطا کر دیتا ہے، ذکرانا و اناثا، لڑکے بھی ہیں لڑکیاں بھی ہیں، اور بعض کو بانجھ بنا دیتا ہے۔ تو اس سے کیا ثابت ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں یہ دو ہی قسم کے انسان ہیں، یا مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اللہ نے میراث کا مسئلہ بیان فرمایا کہ اللہ تمہیں یہ تاکیدی حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں کہ ان میں سے جو مذکر ہے، جو نرینہ ہے، لڑکے ہیں، ان کے لیے دو حصے، اور جو انثیٰ ہے یعنی لڑکی ہے ان کے لیے ایک حصہ۔ تو یہ قانون ہے، اور یہ علامات بڑی واضح ہوتی ہیں۔ دیکھو ایک خواجہ سرا ہوتا ہے، اس کی داڑھی نکلی ہوتی ہے، یہ داڑھی موڑتے ہیں یا کوئی چیز لگا کے لیزر شیزر لگا کے اپنے وہ سارا کچھ ختم کر دیتے ہیں، تو یہ بڑی نشانی ہے کہ یہ مرد ہے۔ اچھا، اسی طرح آلات جو اس کے دونوں ہیں، تو جس آلے سے وہ پیشاب کرتا ہے اسی کا حکم اس پہ لاگو ہوگا۔ اچھا، یہ بھی ایک اہل علم نے بتا دیا ہے۔ تو باقی یہ ہے کہ اور آج کل جو اکثر یہ خواجہ سرا بنتے ہیں یہ اصل میں یا مرد ہوتے ہیں، حقیقتاً مرد ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک وبا پھیل گئی ہے، تو اس وبا کی وجہ سے یہ اپنے آپ کو وہی خنثیٰ بنا دیتے ہیں اور یہ خواجہ سرا بنا دیتے ہیں، اور اس زندگی میں ان کو بڑا مزہ آتا ہے، یہ ایک عجیب زندگی میں۔ تو بہت کم ایسے ہوتے ہیں جو کہ واقعتاً ان کا خنثیٰ مشکل ہونا ہو، یعنی کہ یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ لڑکی ہے کہ لڑکا ہے۔ وہ ڈاکٹر بتا سکتے ہیں، ان کے ٹیسٹ کیے جائیں کہ ان کے اندر کون سے ہارمون زیادہ ہے، مردانہ ہارمون زیادہ ہے کہ زنانہ ہارمون زیادہ ہے، اس کے بنیاد پر فیصلہ کیا جائے گا۔
تو یہ دو ہی نوع ہے انسان کی، تیسری مخلوق کوئی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ جو کرتے ہیں ظلم کرتے ہیں معاشرے کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ بھی ظلم کرتے ہیں۔ یہ آپریشن کر کے، باقاعدہ مرد ہوتا ہے، آپریشن کر کے اپنے آپ کو مؤنث بنا دیتے ہیں، یہ کوشش ان کی ایسی ہوتی ہے، تو یہ ظلم ہے۔